الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، منشور قرآن اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے، ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ اور اس وقت خاص طور پر آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ ہر طرف بے امنی ہی بے امنی ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے امن نصیب ہو جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے امان نصیب ہو جائے۔ دنیا کے اندر قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اللہ کا پاکیزہ کلام قرآن نے اور اسلام نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، سلامتی کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے۔ اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے، اور ایمان کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہے ہی امن ہے۔ اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ناظرین کرام، جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگی۔ آپ نے روزی کو بعد میں مانگا، پہلے اللہ تعالیٰ سے امن مانگا کہ خدایا تو مکہ کو اور اہل مکہ کو امن کی خیرات عطا فرما دے، امن کی سوغات عطا فرما دے، امن عطا فرما دے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، خدایا کہ اس شہر کو، شہر والوں کو امن دے دے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما دے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے خود مکہ مکرمہ کو فرمایا کہ جو اس میں ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا کہ جو اس شہر کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر، زیتون کے اندر، رب تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کو ذکر فرمایا کہ اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، لیکن بلد کی صفت کیا بیان کی؟ فرمایا کہ یہ امن والا شہر ہے، یہ دین امن والا، یہ قرآن امن کا پیغام دیتا ہے، یہ مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے۔ جو نبی تشریف لائے اس شہر کے اندر، اللہ اکبر، وہ صادق الوعد والامین ہیں، وہ بھی امن والے ہیں، امن و امانت والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ دین اسلام آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دن سے ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضور کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے دیکھ لیں مکہ مکرمہ کے اندر، میں نے گزارش کی کہ آپ کو صادق الوعد والامین کہا جاتا، اور خاص طور پر جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آ گیا اور قریش کے اندر اور دوسرے قبائل کے اندر ایک جھگڑا، فساد کی کیفیت بن گئی، اس وقت بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ادا کیا کہ اس جنگ کی اور لڑائی اور قبائل کے فساد کی آگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بجھا دیا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کی ہے، پھر بھی آپ دیکھیں امن، کہ کسی طرح امن قائم ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ فرمایا کہ تم تو جہنم کے کنارے، گڑھے کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، فرمایا اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے تمہیں اپنی ایک نعمت عطا فرمائی، اپنی ایک رحمت عطا فرمائی، وہ نبی آخر الزمان عطا فرمائے، اللہ کی نعمت و رحمت بن کر، اللہ کا کرم بن کر وہ تم میں مبعوث ہوئے، اور وہ جو فساد اور عرب کے اندر قبائل کی جنگ لگی ہوئی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس جنگ کو بجھایا۔ اسلام جنگ لگانے والا نہیں ہے، اسلام شعلوں کو اور بھڑکانے والا نہیں ہے، بلکہ حضور کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں آپ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آتے ہیں
تو مدینے کے اندر بہت سارے قبائل ہیں، یہودی قبائل ہیں، دوسرے لوگ ہیں. آپ نے سب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آؤ بیٹھ کر ہم امن کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کریں گے، رہیں گے اپنے اپنے سسٹم میں، اپنے اپنے نظام کے اندر. پھر صلح حدیبیہ، کفار مکہ آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا جو صلح نامہ آپ نے دستخط فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے جس انداز سے صلح کی ہے اس کے اندر اتنی شکیں تھی کہ صحابہ کرام اور سیدنا عمر فاروق بھی دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم اتنا دب کر صلح کر رہے ہیں، یہ تو ساری شکیں اور ساری شرائط ان کو فائدہ دے رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. بنیاد کیا تھی کہ کسی طرح جنگ کی آگ بجھ جائے اور فساد ختم ہو جائے اور اس اللہ کی زمین پر کسی طرح امن قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اس امن کو قائم کرنے کے لیے تھی. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان خطوط کو دیکھیں جو آپ نے مختلف بادشاہوں کو لکھے، قیصر و کسریٰ کو لکھے، ہرقل کو لکھے، دوسرے بادشاہوں کو لکھے. اس کے اوپر بھی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، فرمایا اس کو سلامتی ہو کہ جو ہدایت کی اتباع کرنے والا اور پیروی، یعنی سلامتی کو مقدم رکھا. کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی توجیہ کے اعتبار سے حضور نے سلامتی کا پیغام پہنچایا، امن کا پیغام پہنچایا، محبت کا سبق پہنچایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی جو تشکیل فرمائی، اس سوسائٹی اور اس معاشرے کو کیا سبق دیا؟ فرمایا کہ جب تم میں سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، جب اس کا ملن ہو، ملاقات ہو، تو وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے اور رحمت ہو. یعنی ملاقات کے اندر سب سے پہلے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سلامتی کا سبق دیتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے. اور پھر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے، مسلم کون ہے، اسلام کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا حقیقی اور سچا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے واللہ لا یؤمن، فرمایا وہ مومن نہیں ہے کہ جس کی شرارتوں کی وجہ سے، جس کی شر کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، اس کے ساتھی پریشان ہیں، اس کے نیبر پریشان ہے اس سے، اور فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. مومن تو کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، مومن تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، مومن تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، مومن تو اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھتا ہے. بلکہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. فرمایا کہ جس نے کسی جان کو ناحق طور پر قتل کیا، نفس مومنہ نہیں فرمایا، مطلق جان فرمایا، کسی بھی جان کو، اگر کوئی کافر ذمی بھی آپ کے ملک کے اندر رہتا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ سلطنت اسلامیہ پر اور حکومت اسلامیہ پر لازم و ضروری ہے. جو خلیفہ وقت ہوگا، جو مسلمانوں کا حکمران ہوگا، اس پر لازم ہے کہ وہ اسی طرح اس ذمی کو بھی پروٹیکٹ کرے اور اس کی حفاظت کرے. فرمایا کہ جس نے کسی کو ناحق طور پر قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. فرمایا کہ جس نے کسی کو حیات دی، زندگی کسی کی بچا لی، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا اور ساری انسانیت کی اس نے جان بچا لی ہے. آج تو ہمارے ہاں روڈ پر کوئی پڑا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈر کے مارے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں کہ پولیس اسی کو پکڑ لے گی، آ بھائی تو آ جا. کوئی کسی مسلمان کو ہاسپٹل اٹھا کے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اٹھا کر لے گیا، ہاسپٹل پہنچ گئے، ہاسپٹل کے اندر ایڈمیشن کرانے کے لیے کہیں گے وہ کہ ایمرجنسی میں لے آؤ، وہاں جاؤ، پہلے کاؤنٹر پر پرچی کاٹو، پیسے جمع کراؤ، اس کے بعد کام شروع ہوگا. بھائی اللہ کے بندو، کسی کی جان بچا لو، کسی کی جان بچا لو.
من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا دیا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام اور قرآن کتنا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فرمایا کہ یہ فتنہ و فساد یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ محمد کے اندر فرمایا جو زمین پر فساد کرتا ہے ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، فرمایا جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان قطع تعلق کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں، فرمایا یہ فسادی لوگ ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، ان فسادیوں کے اوپر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کا کتنا محبت کا پیغام ہے، کتنا امن کا پیغام ہے۔ اقوام عالم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری قوموں سے معاہدات کیے ہیں، جو ان کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے ہیں، حضور علیہ السلام نے کسی معاہدے کو کبھی بھی نہیں توڑا ہے، حضور نے کسی وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، حضور نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ کفار مکہ جو حضور کی جان کے در پہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے سازش کر رہے، حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے فرمایا کہ سب کی امانتیں، آل مکہ کی امانتیں انہیں دے کر مدینہ منورہ آ جانا۔ آج دنیا کے اندر کسی کے ساتھ جنگ کیا، کسی کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں لوٹ لو اس کو، لوٹ لو اس کا سارا مال لے کے بھاگ جاؤ، یہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا کہ تم کسی کے ساتھ، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے جو ویسٹ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں، یورپ میں، کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا آپ پر لازم و ضروری ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو معاہدے کیے اور معاہدوں کی پاسداری کی ہے، حضور کے پاس امانتیں کفار مکہ نے رکھوائیں، حضور علیہ السلام نے ان امانتوں کے اندر کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ آج اگر کوئی چیٹنگ کرے، فراڈ کرے، کوئی جال سازی کرے اور وہ کہے کہ جناب لوٹ لیو یہودیانو نصرانیانو لوٹ لیو جنہ لوٹ سکتے ہو، بالکل غلط ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حضور کے عمل اور حضور کے کردار سے بالکل متصادم ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ذمی اور حربی، آپ بتائیے کہ اس وقت کفار مکہ اور قریش مکہ جو کردار تھا، ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر کون حربی تھا اس وقت، کون متصادم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس وقت بھی حضور نے امن کا پیغام دیا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ رہا، اور فرمایا کہ اقوام عالم کے ساتھ رہو، اپنی سوسائٹی کے اندر رہو، پڑوس میں کسی کے ساتھ رہو، مومن جہاں ہوتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس انفع الناس، فرمایا کہ مومن ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور مشرکین کا ذکر ہے، وہاں پر فرمایا کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے، تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، فرمایا کہ کون دونوں فریقوں میں سے امن پر ہے اور حق پر ہے، اور زیادہ کون مستحق ہے، یہ تو آنے والا وقت بتاتا ہے۔ اور بحمد اللہ تبارک و تعالی اسلام نے ہمیشہ ان راستوں کو، ان دروازوں کو اور ان اسباب کو بند کیا ہے جو معاشرے کے اندر آگ لگانے کے سبب بنتے ہیں، جو معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ نفل تو بہت سارے پڑھتی ہے لیکن اپنی زبان سے، اپنے عمل سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، اپنے فرائض اور کچھ نوافل ادا کرتی ہے، صدقات بھی کرتی ہے لیکن بہت تھوڑا، کچھ روٹیوں کے ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن اس کا یہ عمل ہے کہ اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اس سے پڑوسی اس سے تنگ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت کے اندر جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کو امن اور سوسائٹی کو امن دینے کے اندر اسلام نے کتنا بڑا کردار ادا کیا، امن عالم سے لے کر، اور ایک نچلی سطح پر دیکھیں آپ، ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دیکھیں آپ کہ اسلام نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
حدیث طیبہ کے اندر یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک خاتون کا ذکر کیا کہ جس نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ اس کو کھانا دے رہی ہے اور نہ اس کو چھوڑ رہی ہے کہ باہر جا کر وہ کچھ کھائے، وہ اسی حالت میں بلی مر جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت النار، فرمایا کہ وہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کی جائے گی۔ تم اسلام کے اوپر یہ الزام دیتے ہو کہ اسلام لوگوں کی گردنیں کاٹنے کا سبق دیتا ہے، اسلام ظلم و زیادتی کا سبق دیتا ہے۔ اسلام تو وہ دین امن ہے، دین محبت ہے کہ ایک بلی پر ناحق ظلم کرنے کی وجہ سے، ایک بلی پر زیادتی کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ عورت بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گی، فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے اس بلی پر ظلم کیا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے بشارت عطا فرمائی، مجدہ عطا فرمایا کہ صحرا کے اندر، امام بخاری نے نقل کیا ہے، صحرا کے اندر ایک عورت جا رہی ہے، گناہگار عورت ہے، اسے پیاس لگتی ہے، کنویں میں سے پانی نکالتی ہے، پانی پینے لگتی ہے، پانی پیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ قریب میں ایک کتا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اگر پیاس لگ سکتی ہے تو اس کو بھی لگ سکتی ہے، اور اس نے دوبارہ اپنے دوپٹے کو ڈالا اور پانی نکالا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس کتے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بطور شکر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس گناہگار عورت کی اس عمل کی وجہ سے بخشش و مغفرت فرما دی۔ کتا ہے جسے بغیر کسی عذر کے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، ضرورتاً رکھا جا سکتا ہے، جیسے دیہاتوں کے اندر اپنے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے رکھا جاتا ہے، گھروں کی رکھوالی کے لیے بغیر ضرورت کے کتوں کو بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے، تم انسانوں کی بات کر رہے ہو کہ انسانوں پر ظلم کرنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ دین اسلام تو کتے کے ساتھ بلائی کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دے رہا ہے، بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کو جہنم کا مجدہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے بکری ذبح کرائی، فرمایا میرے پڑوس کے اندر جو یہودی گھر ہے ان کو آپ نے بطور ہدیہ کے بکری کا گوشت بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے، ہمارے بزرگان دین کا یہ عمل ہے، انہوں نے اس زمین پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کا آپ حکمران ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ نے عدل قائم کیا، لیکن کسی کے ساتھ ناحق طور پر ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا ہے۔ اور دین اسلام یہی کہتا ہے کہ مسلمان اقوام عالم کا معاملہ ہو یا اپنے معاشرے کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو، آپ دیکھیے کہ یہ فساد کیوں پیدا ہوتا ہے، چاہے ہمارے گھر میں فساد پیدا ہو، ہماری سوسائٹی میں، ہماری برادری میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، یہ فساد پیدا ہوتا ہے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ یہ انسان دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتے ہوئے ان تمام بیماریوں کو، حرص و ہوس کو دل سے نکال دیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حسد کو نکال دیا اور اس کے بعد بغض کو نکال دیا۔ فرمایا اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے من کو صاف کر لو، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، رب تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، نیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام اسباب کو اسلام نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس زمین پر فساد کا باعث، جو اس زمین پر امن کو تباہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان تمام کو ختم کر کے یہی کہا کہ اقوام عالم میں بھی امن ہو، ہمارے معاشرے کے اندر بھی امن ہو اور ہمارے گھروں کے اندر بھی امن ہو، بلکہ کوشش تو یہ کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی امن ہو جائے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ولکن لیطمئن قلبی، ایک اطمینان قلبی ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کا انتشار بھی ختم ہو جائے، دل کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، ہماری زندگیوں میں سکون ہو، اور ان سکون و اطمینان کے اثرات ہمارے چہروں پر نظر آئیں۔ رب تبارک و تعالی امن کے اس پیغام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔